الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ آج انشاءاللہ قرآن مجید کے 10ویں پارے کا مختصر سا خلاصہ منتخب آیات کی تفسیر پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دعا کریں جو باتیں اس ضمن میں کہی جائیں گی سنی جائیں گی، اللہ رب العزت کہنے والوں کو سننے والوں کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ کل قرآن مجید کے 9ویں پارے میں 2 سورتوں کا تذکرہ ہوا تھا، اور آخر میں جو ہے سورۃ الانفال جس کا ابتدائی حصہ ذکر کیا گیا تھا، اور اس سے پہلے سورۃ الاعراف بہت تفصیل کے ساتھ میں 9ویں پارے میں آئی تھی، اور سورۃ الانفال جو آخر میں بالکل شروع ہو گئی اس کا 1 پاؤ حصہ تقریباً اس کے اندر یعنی 9ویں پارے میں آ گیا، اور اس کے اندر یہ تفصیل ہم وہاں سن چکے ہیں کہ سورۃ الانفال کے اندر بدر کا تذکرہ موجود ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بے سر و سامانی اور کم تیاری کے ساتھ میں اللہ رب العزت نے کفار مکہ کے ساتھ میں مقابلے پر لے آیا، اور پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، نصرت فرمائی، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے فتح سے ہمکنار کیا۔ 10ویں پارے میں جو آیتیں شروع ہوتی ہیں سورۃ الانفال کی، اس میں اللہ رب العزت نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، یعنی جنگ کے نتیجے میں جب تمہیں فتح اللہ رب العزت کی طرف سے جب فتح مل جائے اور فتح نصیب ہو جائے تو پھر مال غنیمت بھی ہاتھ آتا ہے۔ تو مال غنیمت کے سلسلے میں اس کے حقوق کو یہاں اس کی شروع میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جان لو کہ جو مال غنیمت تمہارے ہاتھ آ جائے اس میں اللہ کا حصہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں سے 5واں حصہ ہے، اور پھر انہیں اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی ذات پر، اپنے رشتہ داروں پر اور یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر، یہ 5 حصے ہیں جو رسول کے لیے ہوتے ہیں، اس میں سے ان کو دیا جائے گا۔ اور پھر جو ہے اس کے اندر سے بیت المال کا بھی حصہ ہے، وہ بیت المال کا حصہ بھی اس کے اندر سے نکالا جائے گا۔ اسی طرح سے جو مجاہدین اس کے اندر جنگ کے اندر جو غزوے کے اندر شریک ہوتے ہیں ان کے لیے بھی حصے اس کے اندر متعین کیے گئے ہیں، باقی کا پورا حصہ ان میں تقسیم کیا جائے گا۔ سوار کے لیے 2 حصے اور پیدل کے لیے 1 حصہ اس کے اندر طے کیا گیا ہے۔ پوری تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہاں اس کے مسائل کو، اس کے احکامات کو تفصیل کے ساتھ میں بیان کیا ہے۔ اس کے بعد جو آیات شروع ہوتی ہیں، یہ بات 10ویں پارے کے اندر 2 صورتیں بیان ہوئی ہیں۔ سورۃ الانفال اس کا آخری حصہ موجود ہے، اور اس کے بعد میں ایک سورۃ التوبہ ہے، سورۃ التوبہ کا ابتدائی حصہ اس پارے کے اندر موجود ہے۔ جیسا کہ ہم نے سنا سورۃ الانفال میں جنگ بدر جو اسلام کی پہلی بڑی جنگ تھی، اس پر تفصیل کے ساتھ میں اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے، تبصرہ کیا ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جنگ کے آداب بھی اس کے اندر سکھائے گئے ہیں کہ جنگ کے آداب کیا ہونے چاہیے، کس طرح سے سامنے والے کے ساتھ میں مقابلہ کرنا چاہیے، اور مقابلے کے وقت میں کس طرح کا برتاؤ اور سلوک کرنا چاہیے، اسے بھی تفصیل سے اس کے بعد کی آیات کے اندر بیان کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں سے ہی خطاب کیا گیا ہے اس صورت کے اندر تفصیل کے ساتھ میں، جب تم کسی گروہ کے مقابل ہو تو جمے رہو، یعنی جب تمہارا مقابلہ کسی گروہ کے ساتھ، کسی فوج کے ساتھ میں ہو جائے تو وہاں ثابت قدمی سے رہا کرو، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ ایسے موقع پر بھی جو ہے اللہ کی یاد کرنے اور اللہ کو اپنے دل میں یاد رکھنے کی تلقین کی جا رہی ہے تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور پھر کہا جا رہا ہے اور تم نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو نکلے اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو دکھلاوا کرتے ہوئے، یعنی کفار مکہ جب مقابلے کے لیے نکلے تو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، اور پھر جو ہے فخریہ اشعار کہتے ہوئے وہ اپنے گھروں سے نکلے تھے کہ ہم اسلام کو اور مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گے اور ان کا نام و نشان دنیا سے مٹا دیں گے، اور دکھاوا کرتے ہوئے اپنے ہتھیار، اپنا ساز و سامان جو ہے اس کی نمائش کرتے ہوئے وہ نکلے تھے۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ایسے اکڑتے ہوئے اور پھر جو ہے نمائش کرتے ہوئے نہ نکلو، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ
اور وہ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نکلے اس وجہ سے تھے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے روک سکیں اس جنگ کے ذریعے سے، یعنی دین کو مٹا سکیں، اور اللہ اس کو جو عمل کرتے ہیں اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں کہا جا رہا ہے کہ ولا تنازعوا، اور تم آپس میں اختلاف نہ کرو، لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ یہاں ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ قومیں آپس میں جب معاشرے میں لڑائی جھگڑے عام ہو جاتے ہیں، فتنے فساد ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، فتفشلوا وتذهب ريحكم، تم بکھر جاؤ گے، تم منتشر ہو جاؤ گے، اور تمہاری طاقت کم ہو جائے گی، تمہاری طاقت اکھڑ جائے گی۔ اس لیے وصبروا، صبر کرتے رہا کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ میں۔ ہر موقع پر اللہ رب العزت نے صبر کی تلقین کی ہے۔ جتنا جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ رب العزت دنیا میں بھی اس کا ثمرہ عطا فرماتے ہیں، اور صبر کا بدلہ، حدیث میں کہا گیا ہے کہ صبر کا بدلہ تو اللہ کے نزدیک صرف جنت ہی جنت ہے۔ کفار مکہ جب جنگ بدر کی پلاننگ کر رہے تھے تو ایک شخص نے کہا کہ اگر ہم سب لوگ اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کرنے اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے چلے جائیں گے، یعنی جیسے کہ کل یہ بات آئی تھی کہ جب انہیں پتہ چلا کہ قافلہ جو تجارت کے لیے گیا ہے اور اس کا جو نفع ہوگا اسے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے اور نعوذ باللہ اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے کے لیے ہم استعمال کریں گے، اور جب انہیں یہ پتہ چلا کہ جب وہ قافلہ واپس آ رہا ہے، درمیان میں مسلمان اسے لوٹنے کا اور اس پر حملہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو انہوں نے ایک پلاننگ بنائی، ایک منصوبہ بنایا کہ سب کے سب جو ہے جا کر اپنے قافلے کی، تجارتی قافلے کی حفاظت کریں گے۔ تو جب یہ پلاننگ کر رہے تھے تو ایک شخص نے اس میں سے کہا کہ اگر ہم سب لوگ یا مکے کو چھوڑ کر اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے چلے جائیں گے اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے ہم چلے جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا مخالف قبیلہ، یعنی بعض قبیلوں کے ساتھ بھی قریب میں ہماری جو دشمنیاں چل رہی ہیں، جو ہمارا مخالف ہے وہ نزدیک میں ہے، اور موقع پا کر سب سے زیادہ نزدیک جو قبیلہ تھا وہ بنو کنانہ تھا اور ان سے ان کی دشمنی چلی آ رہی تھی، تو اس نے یہ ڈر دلایا اور یہ بات یاد دلائی کہ اگر وہ مکے پر حملہ کر دے گا وہ قبیلہ تو وہ مکے پر قبضہ کر لے گا اور اس کے بعد میں پھر یہ مکہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہ بات سن کر چند لوگوں کے دل ڈگمگا گئے اور وہ ڈر گئے کہ واقعتاً یہ بات قابل قبول ہے۔ تو فوراً اس وقت میں شیطان مذکورہ قبیلے کا سردار سراقہ بن مالک بن جعشم کی شکل میں آیا اور کہنے لگا کہ میں اپنی قبیلے کی طرف سے تمہیں اطمینان دلاتا ہوں، میرا قبیلہ تمہارے جانے کے بعد مکے پر حملہ نہیں کرے گا، میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں، تم بے فکر ہو کر اپنے قافلے کی حفاظت اور اپنے قافلے کو بچانے کے لے جاؤ۔ بلکہ اس نے مزید یہ کہا کہ تمہارے اطمینان قلب کے لیے، کہ تمہیں اطمینان ہو جائے کہ میں اپنی بات پر قائم رہوں گا اور ثابت قدم رہوں گا، میں بھی تمہارے ساتھ میں چلتا ہوں اور تمہاری ان تیاریوں کے اندر شامل ہو جاتا ہوں اور تمہارے اس قافلے کی حفاظت کے لیے میں آتا ہوں۔ مشرکین مکہ اپنے مخالف قبیلے کے حملے سے بے خوف ہو کر خوش ہو گئے اور سب کے سب مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نکل پڑے۔ جب ابلیس نے بدر میں فرشتوں کی آمد دیکھی، جیسے کہ پیچھے یہ بیان آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی، تو ابلیس نے جب بدر کے میدان میں فرشتوں کی مدد دیکھی تو فوراً وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور کہنے لگا جو میں دیکھ رہا ہوں تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے میں تو جا رہا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے، مزین کر دیے، اور کہا آج تم پر لوگوں میں سے کوئی غالب آنے والا نہیں، یعنی انہیں اتنا ابھارا شیطان نے اور ان کے چیزوں کو، ساز و سامان کو اور ہتھیار کو اتنا انہیں ان کے نگاہوں میں دکھایا کہ وہ سمجھنے لگے کہ آج تو ہمارے اوپر کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا ہے، اور یقیناً میں تمہارا حمایتی رہوں گا۔ یہ بھی یقین دلایا کہ میں تمہاری حمایت کروں گا۔ پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹا، یعنی شیطان نے فرشتوں کی مدد کو دیکھا تو واپس پلٹ گیا اور اس نے کہا کہ بے شک میں تم سے بری ہوں، بے شک میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب والا ہے۔ اس کے بعد کی آیات کے اندر ایک اہم اصول اور دفاعی تدبیر کو اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ دفاع کا بہترین طریقہ ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہنا ہوتا ہے، کہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ دفاع کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھا جائے کہ جب مقابلہ ہو جائے تو فوراً اپنے آپ کو اس کے اندر لگا دیں۔ جو قومیں ہوتی ہیں بزدلی اور نامرادی سے وہ نہیں مرتی ہیں بلکہ دشمن سے وہ محفوظ رہتی ہیں، جو ہر وقت لڑنے اور مرنے مارنے پر تیار بیٹھی رہتی ہیں۔ یہاں یہ اصول بیان کیا جا رہا ہے، یہ ہمارے معاشرے کے لیے بھی بہت اہم اور بنیادی اصول ہے
کہ ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے، حالات جیسے بھی پیدا ہو جائے ان حالات سے مقابلہ کرنے کی اپنے اندر سکت اور طاقت ہمیشہ رکھنی چاہیے۔ اور جو کوئی اپنے آپ کو حالات کے آنے سے پہلے ایسا کمزور بنا دے اور اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ ہم تو اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکیں گے، ہم تو اس سے لڑ ہی نہیں سکیں گے، ہم کیسے لڑ سکیں گے، تو اللہ رب العزت کے یہاں پر دکھائے بدر کے میدان میں کہ بغیر تیاری کے، بغیر ساز و سامان کے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایسے لشکر سے بھیڑا دیا جو پوری تیاری، پورے ساز و سامان کے ساتھ میں اور ہتھیار سے لیس ہو کر آیا تھا۔ اللہ پاک نے دکھایا کہ اللہ کی مدد آتی ہے، پہلے ایک قدم اٹھانا ہوتا ہے اور دوسرا قدم اٹھانے میں اللہ رب العزت مدد فرماتے ہیں۔ اسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ قوم بزدلی اور نامرادی سے بچا نہیں کرتی، ہمیشہ وہی قوم دشمن سے محفوظ رہتی ہے جو ہر وقت لڑنے اور مرنے مارنے پر تیار رہتی ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی بات ہے کہ چور اسی گھر میں داخل ہوتا ہے جس کے بارے میں اسے یہ یقین ہو کہ وہ غفلت کی نیند سو چکے ہیں۔ جہاں پتہ ہے کہ سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں اور غفلت کی نیند میں ہیں تو وہیں چوریاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہمیشہ تیاری کی حالت میں رہنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اور ان کے مقابلے کے لیے قوت سے اور گھوڑے باندھنے سے تیاری کرو، یعنی کہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے اندر طاقت، قوت، استعداد اور صلاحیت پیدا کرو۔ اب اس کی تفصیل بہت لمبی ہے کہ اپنے اندر قوت پیدا کرنے کے لیے حالات اور جس زمانے میں ہم جی رہے ہوتے ہیں اس زمانے کے اعتبار سے جن ہتھیار کی، جن چیزوں کی، جن صلاحیتوں کی، جن طاقتوں کی ضرورت ہوتی ہے ان طاقتوں کو حاصل کرنا اور انہیں جمع کرنا اور اپنے اندر وہ قوت پیدا کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ پہلے زمانے میں گھوڑوں سے ہوتا تھا تو کہا گیا کہ گھوڑے باندھنے سے تیاری کرو، جتنی تیاری کر سکو کرو، جس کے ساتھ تم اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو اور ان کے علاوہ کچھ دوسروں کو ڈرا سکو جو تمہیں ڈرانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور جو تمہیں ڈرانا اور کچلنا چاہتے ہیں اور تمہیں دبانا چاہتے ہیں اور تمہارے معاشرے کو جو ہے وہ پست اور کمزور کرنا چاہتے ہیں، تو تم اپنے اندر ایسی طاقت پیدا کرو۔ لڑنا بعد کی بات ہے، کم سے کم اپنی ایسی طاقت تو پیدا کرو کہ دشمن طاقت کو دیکھ کر ڈر جائے، جو تمہاری طرف میلی نگاہ اٹھا رہا ہو وہ تمہاری طاقت اور قوت کو دیکھ کر نگاہ اٹھانے سے وہ جو ہے وہ باز آ جائے۔ اللہ انہیں جانتا ہے اور تم جو چیز بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ تمہاری طرف پوری لوٹائی جائے گی۔ اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے وہ ساری کی ساری چیزوں کے سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ چیزیں ضائع ہو رہی ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اللہ پاک اس سے کئی گنا زیادہ بڑھا کر ضرور اللہ پاک دنیا میں بھی تمہیں عطا فرماتے ہیں اور اس کا ثواب آخرت میں بھی اللہ رب العزت تمہیں عطا کریں گے اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد میں تیاری کرنے اور ہمیشہ جنگ کے لیے تیار رہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مسلمان کو مزاج لڑنے اور مرنے مارنے والا بنا دیا جائے۔ یہ جو بات اوپر کہی گئی ہے کہ ہمیشہ جو ہے تیار رہا جائے، اس کا مقصد یہ نہیں کہ مسلمان کا مزاج لڑنے مرنے مارنے والا بنا دیا جائے۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ دشمنوں کو ڈرا کر لڑائی سے دور رکھنے کے لیے تیاری ہے کہ آپ اپنی تیاری دکھاؤ گے اور آپ اپنی طاقت کو دکھاؤ گے تو دشمن جو ہے لڑنے سے کترائے گا، ورنہ مسلمان صلح جو ہوتا ہے اور مسلمان امن پسند ہوتا ہے اور ہمیشہ مسلمانوں نے جو ہے امن کا مظاہرہ کیا ہے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں، یعنی کفار مکہ یا جس سے تمہارا مقابلہ ہو رہا ہے، اگر وہ صلح کرنے پر مائل ہیں اور وہ صلح کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کی طرف مائل ہو جاؤ، یعنی صلح کر لیا کرو۔ صلح ہی سب سے زیادہ بہتر اور اس کا سب سے اچھا راستہ ہوتا ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی دشمن سے مقابلے کے بجائے اگر صلح کی نوبت آتی ہے تو ایسا نہیں کہ مسلمان اگر تیار ہیں، مسلمانوں کے پاس طاقت اور قوت ہے تو پھر انہیں جو ہے یہ کہا جائے کہ نہیں اب صلح کے جو تقاضا کر رہا ہے نہیں اس کو نہیں مانا جائے گا، بلکہ اس کا مقابلہ کیا جائے گا اور اسے مار دیا جائے گا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر صلح کا کوئی سامنے سے مطالبہ اور تقاضا کرے تو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ صلح کو قبول کرے اور صلح پسندی کا معاملہ اس کے ساتھ میں کرے۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ سچے ایمان والوں کی تعریف اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ کی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں لڑتے رہے اور جن لوگوں نے جگہ دی اور مدد کی وہی سچے مومن ہیں۔ یہاں دونوں اعتبار سے یعنی مہاجرین کی بھی تعریف کی گئی ہے اور انصار کی بھی تعریف کی گئی ہے۔ انہوں نے جگہ دی، انہوں نے جو ہے اپنے گھر دیے، اپنے باغات دیے اور رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا، انہی کے لیے بڑی بخشش اور باعزت رزق کا اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا ہے۔ یہاں پر سورۃ الانفال کی وہ آیتیں جو 10ویں پارے کے اندر ذکر تھی موجود تھی، اس کی منتخب آیات کا مختصر سا خلاصہ پیش کیا گیا۔
یہاں پر یہ سورۃ الانفال کی آیتیں مکمل ہوتی ہیں جو 10ویں پارے کے اندر حصہ ذکر ہوا تھا۔ اس کے بعد میں سورۃ التوبہ شروع ہوتی ہے۔ سورۃ التوبہ اس کے اندر یہ سن 9 ہجری ماہ رجب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم، جو اس وقت کا گویا کہ یوں سمجھے کہ سپر پاور شمار کیا جاتا تھا، جیسے آج دنیا بھر کے اندر یہ چرچا ہے اور ڈنکا پیٹا جاتا ہے کہ اس وقت دنیا کا سپر پاور امریکہ ہے، تو اس وقت کا سپر پاور اگر آپ دیکھیں تو قیصر روم تھا، اسے سپر پاور سمجھا جاتا تھا۔ اس کے خلاف 30,000 کا لشکر لے کر نکلے، مگر قیصر روم نے میدان میں آنے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے انتظار میں وہاں 20 دن قیام فرمایا، لیکن پھر بھی وہ لڑائی کے لیے سامنے نہیں آیا۔ قیصر کے ماتحت اس وقت میں وہاں آس پاس کی جتنی چھوٹی موٹی ریاستیں اور قبیلے آباد تھے جو قیصر کے تابع چلتے تھے، انہوں نے جزیہ دے کر اسلامی ریاست کی اطاعت اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر قبول کر لی۔ اس سفر کو غزوہ تبوک بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ التوبہ کا کچھ حصہ غزوہ تبوک کی تیاری کے سلسلے میں سفر سے پہلے نازل ہوا، یعنی سورۃ التوبہ کی کچھ آیات غزوہ تبوک میں جانے سے پہلے نازل ہوئی، اور کچھ غزوے سے واپسی پر اس سے متعلقہ مسائل پر مشتمل آیات نازل ہوئی، یعنی جب واپس آ رہے تھے یا واپس آنے کے بعد میں بھی کچھ آیتیں اس سے جو مسائل پیش آئے ان مسائل کے حل کے لیے اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ سورت کے آغاز والا حصہ اس وقت نازل ہوا، یعنی سورت کی جو بالکل ابتدائی آیتیں ہیں وہ آیتیں اس وقت نازل ہوئی جب مسلمان فتح مکہ کے بعد پہلی مرتبہ اسلام کے تحت حج ہو رہا تھا اور مسلمان مکے کی طرف رواں دواں تھے، یعنی کہ فتح مکہ ہو گئی تھی، اور پھر اس کے بعد میں ایک مسلمانوں کا ایک بہت بڑا مجمع بھی جمع تھا، صحابہ کی بہت بڑی تعداد بھی تھی، اور مسلمان وہ مکے کی طرف جا رہے تھے۔ اس میں کہا گیا کہ جن اقوام سے مسلمانوں نے کمزوری کے ایام میں معاہدے کیے تھے انہیں توڑنے کا اعلان کیا گیا۔ اب جس سے بات ہوگی برابری کی سطح پر بات ہوگی، اب ڈر کر یا ان سے دب کر بات نہیں کی جائے گی، بلکہ برابری کی، جیسی وہ بات کریں گے اسی کا جواب، یعنی جس انداز میں وہ بات کریں گے اسی انداز میں اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ سورۃ الانفال میں جنگ کے احکام، مسائل اور آداب بیان کیے گئے تھے کہ مجاہدین کس انداز سے لڑیں، ان کے لیے کیا آداب ہیں۔ سورۃ التوبہ میں مشرکین عرب اور منافقین سے عملاً لڑائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اب انہیں نصیحت حد سے زیادہ ہو گئی اور حجت تمام ہو گئی ہے، اب اگر یہ نہیں مانتے ہیں اور اب بھی انکار کرتے ہیں دین کا، اسلام کا اور شریعت کا اور توحید اور رسالت کے انکار کرنے پر ہی آمادہ ہیں، تو اب پھر حجت جب تمام ہو جاتی ہے تو پھر اللہ رب العزت وہ جہاد کا حکم دیتے ہیں۔ بنی اسماعیل یعنی مشرکین عرب کے خلاف اللہ رب العزت نے صاف لڑنے کا اعلان کر دیا۔ سورت کے آغاز میں مشرکین سے کیے گئے تمام معاہدے اور وعدے ان کے منہ پر مار دینے کا حکم دیا گیا، اس لیے کہ ہمیشہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معاہدہ ہوتا تھا، جو وعدہ کیا جاتا تھا، یہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی طرف سے ہمیشہ اس کی خلاف ورزی ہوتی تھی، اور کسی نہ کسی شکل میں وہ اس معاہدے کو توڑ ہی دیا کرتے تھے، اور سب کو 4 ماہ کی مہلت دی گئی کہ اس کے بعد تم سے ہماری جنگ ہوگی، 4 مہینے کی مہلت تمہیں ہے، اس 4 مہینے کے اندر اگر تم اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، ایمان لے آؤ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دینے والے ہو جاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو اگر ماننے والے ہو جاؤ تو ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے، لیکن 4 مہینے کی مہلت کے بعد بھی اگر تم اپنی ہٹ دھرمی، سرکشی، عناد اور بغض و عداوت اور نفرت اور پھر نبی کا جھٹلانا، توحید رسالت کا انکار پر ہی اگر تم ڈٹے رہے تو پھر تم سے کھلم کھلا جنگ کی جائے گی۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ إِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کی طرف صاف اعلان کر دیا گیا کہ اللہ مشرکوں سے اور ان کے شرک سے بری ہے، اور اس کا رسول بھی ان کے شرک سے اور ان سے بری ہے، پس اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم منہ موڑو اور پھر اپنی سرکشی اور عناد پر ہی جمے رہو تو جان لو یقیناً تم اللہ کو عاجز کرنے والے اور کمزور کرنے والے نہیں، اور جنہوں نے کفر کیا انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جو پھر بھی کفر پر ڈٹے رہے اور کفر پر جمی رہے تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ مگر مشرکوں میں سے وہ لوگ جن سے تم نے عہد کیا، یعنی تمہارا ان کے ساتھ عہد و پیمان ہے، پھر انہوں نے تم سے عہد میں کچھ کمی نہیں کی، یعنی عہد پر جمے رہے اور اس عہد کو پورا کرتے رہے، یعنی جزیہ دینا ہو گیا یا اسلامی سلطنت کو تسلیم کرنا ہو گیا، اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، یعنی تمہارے خلاف کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی وہ مدد بھی نہیں کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ان کا عہد ان کی مدت تک پورا کرو، یعنی ان کے ساتھ
ساتھ جس مدت تک وہ وعدہ اور معاہدہ ہوا ہے، عہد و پیمان ہوا ہے، ان کے ساتھ اس عہد و پیمان کو پورا کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ بے شک اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ بس جب حرمت والے مہینے نکل جائیں، یعنی 4 حرمت والے مہینے تھے، ان 4 مہینوں کے اندر جو ہے جنگ بندی ہو جایا کرتی تھی، اور ان 4 مہینوں کے اندر کوئی بھی جو ہے جنگ نہیں کیا کرتا تھا۔ تو جب حرمت والے مہینے نکل جائیں تو ان مشرکوں کو، یعنی جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو حرمت کے مہینے داخل ہو گئے تھے، تو یہی کہا گیا کہ یہ 4 حرمت کے مہینے نکلنے تک ہم تمہیں مہلت دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں پھر ان مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں پکڑو اور انہیں گھیرو اور ان کے لیے ہر گھات کی جگہ بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ یہاں پر جو قتل کے لیے ابھارا جا رہا ہے، یہ تمام حجتوں کے پورا ہونے کے بعد میں، ہجرت ہونے کے بعد میں، مدینے میں آنے کے بعد، احد، بدر، خندق، صلح حدیبیہ اور فتح مکہ سب کچھ ہونے کے بعد میں تب کہا جا رہا ہے۔ یہ بالکل ابتدا میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں کہیں آپ کو مکی دور میں نہیں ملے گا کہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو قتل کرو اور انہیں پکڑو اور انہیں مارو۔ جب حجتیں تمام ہو جاتی ہیں تو تب پھر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ احکامات آئے۔ عین حالت جنگ میں دشمن کا کوئی فرد تم سے پناہ طلب کرتا ہے تو پناہ دینے سے انکار نہ کریں۔ یہ بھی ایک اصول سکھایا جا رہا ہے کہ بالکل میدان جنگ میں، میدان کارزار میں اور تلواروں کے سائے کے درمیان میں اگر کوئی شخص جو ہے اپنے لیے تم سے پناہ طلب کرتا ہے کہ میں تمہاری پناہ طلب کرتا ہوں، میں تمہاری پناہ میں آنا چاہتا ہوں اے مسلمانوں، اگر وہ پناہ طلب کرتا ہے تو اسے پناہ دے دیں۔ اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا، اور محفوظ جگہ پر پہنچا کر آئیں اسے، یعنی وہ جس جگہ جانا چاہتا ہے اسے محفوظ جگہ پر پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے یعنی آپ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دینا چاہیے یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اسے امن کی جگہ پر پہنچا دے۔ یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے۔ نادانی کی وجہ سے بھی بعض لوگ جو ہے سرداران مکہ اور مشرکین مکہ کے ساتھ میں لگ گئے تھے، تو ایسے لوگوں کو جب احساس ہوتا تھا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آ جایا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ معاہدے توڑتے ہیں اور عہد و پیمان کرنے کے بعد عہد و پیمان کو توڑ دیا کرتے ہیں تو ان سے تو بس جہاد ہے اور ان سے تو بس جو ہے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مشرکین عرب میں سے جن سرداروں نے معاہدے توڑے اور ان کے خلاف کرنے کی سرگرمیاں دکھائی، یعنی مسلمانوں کے خلاف اپنی سرگرمیاں دکھائی، ان کے خلاف صاف طور پر لڑنے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ اور اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں، وعدہ کرنے کے بعد وعدہ توڑ دیں، عہد و پیمان کرنے کے بعد عہد و پیمان توڑ دیں، اور تمہارے دین میں طعن کریں، یعنی دین میں طعن و تشنیع اور اس کے اندر جو ہے غلط چیزیں ڈالنے کی یا غلط باتیں بتانے کی کوشش کریں، تو کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بے شک یہ لوگ ان کی کوئی قسمیں نہیں ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ کیا تم ان لوگوں سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی، اپنا عہد و پیمان توڑ دیا اور رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا، یعنی اپنے علاقے سے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال باہر کیا؟ کیا تم ان لوگوں سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ اور انہوں نے ہی پہلی بار تم سے ابتدا کی، یعنی جنگ کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہوئی ہے۔ ایک بہت غلط پروپیگنڈا جو ہے اس وقت میں دنیا میں عام کرنے کی گویا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس وقت چلایا جاتا ہے عام طور پر کہ جنگ کی ابتدا گویا کہ مسلمانوں کی طرف سے ہوئی۔ جو لوگ تاریخ جانتے ہیں وہ اس بات سے واقف ہے کہ جنگ کی ابتدا مسلمانوں نے نہیں کی۔ اگر مسلمان جنگ کی ابتدا کرنے والے ہوتے تو پھر مسلمان مکے سے کبھی ہجرت نہ کرتے، مکے میں رہ کر جو ہے ڈٹ کر مقابلہ کرتے اور لڑتے۔ مسلمان تو امن پسند ہوتا ہے، اس لیے مسلمانوں نے وہاں سے ہجرت کی۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرو، یعنی ان سے ڈرنے کے مقابلے میں اللہ سے ڈرا کرو۔ اگر تم سچے ایمان والے ہو ان سے لڑو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا اور انہیں رسوا اور ذلیل کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا۔ مومن لوگوں کے سینوں کو شفا اللہ رب العزت عطا کرے گا اور ان کے دلوں کا غصہ دور کر دے گا، اور اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اللہ جسے توفیق دیتے ہیں اسے توبہ کی توفیق ملتی ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ مشرکین عرب خصوصاً قریش سمجھتے تھے کہ بیت اللہ کا انتظام و انصرام ہمارے پاس ہے، یعنی بیت اللہ کے اندر ساری چیزیں مجاوری ہے اور پھر اس کے اندر زمزم کا انتظام، ساری انتظامات ہمارے پاس ہیں۔ ہم حج کا انتظام بھی کرتے ہیں، ہم اللہ کے مہمان حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، اس لیے ہمارا دین کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ انہیں ایک غلط فہمی یہ لگی ہوئی تھی کہ ساری مجاوری ہمارے پاس میں ہے اور ساری چیزیں ہم انجام دیتے ہیں،
تو ہمارا دین کیسے غلط ہو سکتا ہے جبکہ ہم اپنے باپ داداؤں کے زمانے سے سارے انتظامات کرتے ہوئے آ رہے ہیں؟ اگر ہم صحیح دین پر ہیں تبھی تو اللہ نے ہمیں انتظامات کرنے کے لیے دیا ہے۔ اس کا رد کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین اجعلتم سقایة الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستؤون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون۔ ان آیات کے اندر صاف طور پر ان کے اس عقیدے کا رد کیا گیا اور انہیں سمجھایا گیا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ مشرکوں کا کبھی حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر کفر کی شہادت دینے والے ہیں، یا وہ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے ہیں اور وہ آگ ہی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ کی مسجدیں تو اور اللہ کے گھر تو وہ آباد کرتا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اور وہ نماز قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہی لوگ امیدوار ہیں، ان کو اللہ پاک ہدایت عطا کریں گے۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس جیسا بنا دیا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا؟ یعنی اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ ثواب کے کام ہے۔ تم نے مسجد حرام کو آباد کر کے اور پانی پلا کر یہ کیسے سمجھ لیا کہ ہم بھی جو ہے دین پر ہیں، ملت ابراہیم پر باقی ہیں؟ یہ اللہ کے یہاں برابر نہیں ہے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اللہ کے یہاں درجے میں زیادہ بڑے ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ کے یہاں ان لوگوں کے ساری چیزوں کو اللہ قبول فرما لیتے ہیں اور اللہ کے یہاں یہی کامیاب لوگ شمار ہوتے ہیں۔ دعا کریں جو باتیں کہی گئی سنی گئی اللہ مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔